جی السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق اس وقت 45% جو پاکستانی ہیں وہ پاورٹی لائن کے نیچے زندگی گزار ہیں، یعنی وہ غربت کا شکار ہیں. 45% پاکستانی، یعنی اگر پاکستان کی آبادی 1 کروڑ ہے تو اس میں سے 45 لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کو غربت کا سامنا ہے، اور اس میں سے بھی 16% لوگ ایسے ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہیں، یعنی وہ مشکل سے 2 وقت کی روٹی اگر ان کو مل جائے تو وہ بھی ان کے لیے نعمت ہے. یہ حالات ہیں اس وقت آپ کی اکانومی کے. ورلڈ بینک کی یہ نئی رپورٹ سامنے آئی ہے. کچھ اعداد و شمار پرانے انہوں نے اس کے اندر کیلکولیٹ کیے ہیں. جتنی لوگوں کی انکم ہوتی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ری ایڈجسٹ کیا ہے پاکستان کی رینکنگ کو، دنیا بھر کی رینکنگ کو. اب ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں مہنگائی بھی بڑھتی ہے، مہنگائی کے ساتھ ساتھ آپ کی انکم میں بھی اضافہ ہوتا ہے. گزشتہ 2-3 سالوں کے دوران ہوا یہ ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھی ہے لیکن لوگوں کی انکم میں اضافہ نہیں ہوا. اگر آپ اپنے آگے پیچھے دیکھیں آپ کو بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے کہ جو پہلے تھوڑے سے بہتر تھے لیکن 2-3 سالوں کے دوران ان کی جو معاشی حالت ہے وہ خراب ہوئی ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی انکم میں تو اضافہ نہیں ہوا، دیگر چیزوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا گیا ہے. بہت سارے لوگ ایسے، آج ہی میری کسی سے ٹیلی فون پہ بات ہو رہی تھی تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ اس دفعہ ہم نے قربانی نہیں کرنی. میں نے کہا خیریت؟ انہوں نے کہا کہ جی ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے اس دفعہ. میں نے کہا کیوں، آپ کی انکم کم ہوگی؟ ان کا جی جتنی انکم ہماری 2022 میں تھی، 23 میں تھی، انکم اتنی ہی ہے لیکن خرچے اتنے زیادہ بڑھ گئے، بل اتنا زیادہ آ گیا. اس دفعہ انہوں نے اسپیشلی بجلی کے بل کا ذکر کیا کہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ بجلی کے بل میں ریلیف آئے گا لیکن بجلی کا بل اتنا آیا ہے کہ میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا. اور ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو نظر آئیں گی. آپ اگر پاکستان میں یہ دیکھ رہے ہیں اپنے آگے پیچھے، اگر آپ کے پاس کوئی ایسی مثال ہے کہ جنہوں نے پچھلے سال قربانی کی تھی یا اس سے پچھلے سال قربانی کی تھی لیکن اب وہ قربانی نہیں کر سکتے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے وہ جو معاشی حالات ہیں وہ اجازت نہیں دیتے، تو یہ ضرور کامنٹ کر کے مجھے بتائیے گا. اچھا، اب ایک طرف یہ حالت ہے ہماری. اب یہی جو سٹوری آپ نے سامنے دیکھا کہ ڈان نیوز اس کو رپورٹ کر رہا ہے، یہ 45% جو پاکستانی غربت کا شکار ہیں. دیگر جو نیوز میڈیا آؤٹ لیٹس ہیں انہوں نے بھی اس کو کور کیا. دوسری طرف جو پاکستان کی گروتھ ہے یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. جی ڈی پی گروتھ فورکاسٹڈ ایٹ میئر 2.44%، یعنی سال 2024-25 کا جو فائنینشیل ایئر ہے اس میں جو ہماری ترقی کی شرح ہے وہ 2.5% بھی نہیں ہے. اور یہاں پہ کتنے بڑے بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں. اب یہ بڑی وجہ ہے کہ نہ آپ کی ترقی کی رفتار تیز ہے، نہ لوگوں کی انکم بڑھنے کی رفتار تیز ہے، لیکن مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے سیکٹرز ہیں جن کے اندر لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. اب جو زرعی سیکٹر ہے اس کے حوالے سے مختلف چیزیں سامنے آ رہی ہیں. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، سینئر صحافی ہیں عامر متین صاحب، انہوں نے بھی یہ بات کی کہ کسان کا کچومر نکال کر یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ انہیں ووٹ دیں گے. کبھی 40-50 سال میں نہیں ہوا کہ 5 فصلیں نیچے آ گئی ہوں. کسان کے گھر میں خوشحالی اناج کے منافع سے آتی ہے، ٹک ٹاک سے نہیں. یہ جناب عامر متین صاحب نے یہ بات کی. دوسری، میری خود کسان اتحاد غالباً فاؤنڈیشن ہے وہ تنظیم، اس کے سربراہ ہیں محمود بخاری صاحب، ان سے میری بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ اس وقت تو حالت یہ ہے کہ کسان اپنی بچیوں کی شادی نہیں کر سکتے، اتنی بری حالت ہے. مکئی کی جو اب اگلی فصل آ رہی ہے، ایک تو اس کا کوئی بیج ایسا دیا گیا ہے کہ اس میں دانہ ہی صحیح نہیں اگ رہا. دوسرا، جس کا جو پہلے ریٹ 3300 کے قریب ملتا تھا اب کوئی 2200 بھی اس کا ریٹ نہیں مل رہا. یہ وہ اس دن بتا رہے تھے. پھر دیگر جو فصلیں ہیں ان کی پیداوار میں بھی کمی آئی ہے. اور ایک ہیں جنرل ہارون اسلم صاحب، ریٹائرڈ جنرل ہیں، ایک زمانے میں یہ آرمی چیف کے کنٹینڈر بھی تھے. سوات میں جو آپریشن وغیرہ ہوا اس میں ان کا بڑا کلیدی کردار تھا، وہاں پہ جو دہشت گرد تھے، اور ایس ایس جی سے ان کا تعلق ہے اور ایک بڑے سنجیدہ افسر ہیں. انہوں نے بھی ایک خبر شیئر کی ہوئی ہے ٹویٹر پہ کہ فارمرز سفر 2.2 ٹریلین لاس ان ویٹ الون ایز ایگریکلچر سیکٹر کرمبلز. مجھے کسان اتحاد فاؤنڈیشن کے جو سربراہ محمود بخاری صاحب، انہوں نے بتایا تھا کہ جی پنجاب حکومت کہہ رہی ہے کہ کوئی ہم نے 16 ارب کا پیکج دیا ہے لیکن کسانوں کو جو نقصان ہوا ہے گندم کے اندر وہ 1600 ارب کا ہے. یہ خبر ہے کہ جی 2000 ارب سے بھی زیادہ کا نقصان ہے. اچھا، کچھ دن پہلے 2-3 دن پہلے انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے جنرل ہارون اسلم صاحب نے، ریٹائرڈ جنرل ہیں، اور جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ پڑھے لکھے بات کرتے ہیں، ان کے آپ ٹویٹر وغیرہ پہ جائیں تو مختلف چیزیں انہوں نے شیئر کی ہوتی ہیں. پر اینی وے انہوں نے یہ شیئر کیا ہوا تھا، ایک اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہوا تھا کہ ٹوڈے آئی ریسیوڈ اے کال فرام مائی اسٹوڈنٹ، اے ریٹائرڈ کرنل لوکنگ فار اے جاب. ہی ہیز اے سبسٹینشیل
ان کا جو خاندانی ایگریکلچرل لینڈ ہے، میں اردو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ کافی بڑا ان کا لینڈ ہے جو ان کو اینسیسٹرز کی طرف سے ملا ہے، یعنی ان کے جو آبائی ان کا لینڈ ہے پنجاب میں. اور میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی آپ نے تو کبھی بھی جاب کی بات نہیں کی تھی، تم تو کبھی بھی جاب میں انٹرسٹڈ نہیں تھے اور تمہیں اچھا پیسہ آ رہا تھا تمہارے ادھر سے زمینوں وغیرہ سے، اب تم جاب کیوں جو ڈھونڈ رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اس نے آگے سے جو ان کو سٹوری سنائی اس کے حوالے سے جنرل صاحب لکھتے ہیں دا اسٹوری ہی ٹولڈ می واز الارمنگ. جو آگے سے ان کرنل صاحب نے جو ریٹائرڈ کرنل ہیں جن کی بڑی زمین جائیداد تھی جن کے خاندان کی اور وہ اسی زمین کے اوپر خوشحال زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے آگے سے جو کہانی سنائی انہوں نے کہا وہ بڑی بھیانک قسم کی کہانی ہے. انہوں نے بتایا کہ ان دا لاسٹ 2 years or so agri sector is suffering badly and generally the farmer hardly recovers even the cost price on harvesting. کہ 2 سال سے ہو رہی ہے اس ملک کے اندر کہ جو فارمر کی جو کسان کی کاسٹ آتی ہے، جو لاگت آتی ہے، وہ بھی پوری نہیں ہو رہی. تو اس وجہ سے میں نوکری ڈھونڈ رہا ہوں، میں کس طرح گزارا کر سکتا ہوں؟ وہ ہماری زمین تو ہے لیکن اب اتنا پیسہ نہیں آ رہا کہ اس کے اندر ہمارا گزارا ہو سکے. آگے انہوں نے یہ بھی لکھا ہوا ہے اپنی ٹویٹ کے اندر the situation needs immediate attention being a matter of food security and survival of agri sector، یعنی ایگریکلچرل جو سیکٹر ہے اس میں انہوں نے گورنمنٹ آف پنجاب کو اور گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی ٹیگ کیا ہوا ہے. تو یہ صورتحال ہے جناب. آپ کے دیہی علاقوں میں کسان سفر کر رہا ہے، 45% آپ کی آبادی جو ہے وہ غربت کا شکار ہے، اور اگر اسی طرح چیزیں چلتی رہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں چیزیں آگے کس طرف جائیں گی. آپ آگے پیچھے کسی طرف اور نہ دیکھیں، آپ خود دیکھیں کہ گزشتہ 1 سال کے دوران کیا آپ کے معاشی حالات بہتر ہوئے ہیں؟ کیا آپ کی اس میں کوئی بہتری آئی ہے؟ آپ جس سیکٹر میں ہیں کیا اس سیکٹر کے اندر بہتری آئی ہے؟ تو اگر آئی ہے تو ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں. اچھا، اب یہ جو زراعت کی بات ہو رہی ہے، ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر میں نے کچھ دن پہلے دیکھی تھی. جو FBI کے ڈائریکٹر نے انہوں نے ایک ٹویٹ کی ہوئی تھی کہ چائنا کی انہوں نے خاتون پکڑی ہیں، وہ اس قسم کی ایک فنگس لے کے آ رہی تھیں امریکہ کے اندر جس سے جو ہے زراعت کو بڑا نقصان پہنچ سکتا تھا. اور پھر انہوں نے اب اعتراف جرم بھی کر لیا ہے. ان کے غالباً کسی ہسبینڈ کو بھی پکڑا گیا ہے جو چائنا کی کسی یونیورسٹی میں تحقیق کر رہے تھے. پھر یہ لوگ ادھر آئے امریکہ میں یہ تحقیق کر رہے تھے، اور ان کے پاس سے جو چیز پکڑی گئی ہے وہ بنیادی طور پہ ایک بیماری ہے، فصلوں کی بیماری ہے. اگر وہ امریکہ میں پھیل جاتی تو بہت بڑا اس سے نقصان ہوتا. تو دنیا میں اس طرح کی حرکتیں بھی ہوتی ہیں کہ جناب دوسرے ممالک کی فصلوں کو تباہ کرنے کے لیے ایگریکلچرل، اس کو دہشت گردی بھی کہتے ہیں یا زرعی دہشت گردی بھی کہتے ہیں. BBC نے آج یہ میں نے دیکھا تو BBC اردو نے یہ خبر کور کی ہوئی تھی، اس میں زرعی دہشت گردی کے حوالے سے یہ کیا معاملہ ہے، امریکہ میں فنگس لے جانے والی چینی خاتون کی گرفتاری کا جو مسئلہ ہے یا معاملہ ہے، اس کے اوپر انہوں نے پوری سٹوری کی اور پھر دیگر چیزیں بھی اس کے اندر تفصیلات شیئر کی ہوئی ہیں. جو اپنا ایگریکلچر ہوتا ہے اس کو فیئرسلی پروٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ ایگریکلچرل جو آپ کا سیکٹر ہے وہ آپ کا بریڈ اینڈ بٹر ہے، وہ جناب آپ کی بریڈ باسکٹ ہے، وہ آپ کی فوڈ سیکیورٹی کا ضامن ہے. تو دنیا بھر میں اس کو بڑا فیئرسلی پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. ایگریکلچر سیکٹر کو سبسڈیز دی جاتی ہیں یورپ میں، آسٹریلیا میں، امریکہ میں، تاکہ کسان اچھی سی اچھی فصلیں اگائیں اور کم از کم فوڈ سیکیورٹی کا ملک کے اندر مسئلہ نہ ہو. لیکن پاکستان کے اندر اس وقت ایگریکلچرل جو سیکٹر ہے وہ برے طریقے سے سفر کر رہا ہے. کپاس کی پیداوار میں کمی، گندم کی پیداوار میں کمی، مکئی کی پیداوار میں کمی، چاول کی پیداوار میں کمی، جو میجر آپ کی فصلیں سب کی پیداوار میں کمی ہو رہی ہے. کپاس جو ہے آپ کو باہر سے منگوانی پڑ رہی ہے، جو باہر سے کپاس آتی ہے اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، جو ادھر کسان کپاس اگاتا ہے اس پہ کہا جا رہا ہے کہ جی ٹیکس ہے. تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. آسٹریلیا تو اتنی سختی کرتا ہے کہ آپ ایک سیب نہیں لے کے جا سکتے آسٹریلیا کے اندر کہ بھائی کہیں پہ ہماری فصلوں کو نقصان نہ پہنچ جائے، کوئی باہر سے بیماری نہ آ جائے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کتنی امپورٹنس ہوتی ہے اس سیکٹر کی، اور اس سیکٹر کو ہم لوگوں نے کس نہج پہ پہنچا دیا اپنے چکروں کے اندر کہ جناب یہ کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں، ڈی ریگولرائز کر رہے ہیں تو یہ ہو رہا ہے تو وہ ہو رہا ہے. اس سے کسان کو، اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے. آپ پنجاب دیکھ لیں، 60 جو ہمارا بھارت کا پنجاب ہے وہاں پہ آپ کی فصل بھی زیادہ ہوتی ہے. ادھر مودی نے کچھ کرنے کی کوشش کی تھی، کسانوں نے کتنا بڑا احتجاج کیا. وہ مودی جو کسی کی نہیں سنتا اس کو آخرکار جو اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا. اس لیے کہ جو کسان ہے وہ صرف اپنے لیے تو نہیں فصل اگاتا، وہ پورے ملک کے لیے فصل اگاتا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کو ہر فیلڈ کو امپورٹنس دینی پڑے گی، صرف 1-2 فیلڈز امپورٹنٹ نہیں ہوتی. جو معاشروں کے اندر ساری فیلڈز مل کے جو ہے وہ ترقی کی ایک راہ ہموار کرتی ہیں. اس میں آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہو گیا، آپ کی صنعت ہو گئی، آپ کی ایکسپورٹس ہو گئی، یہ ساری چیزیں، ہر چیز کو آپ کو امپورٹنس دینی پڑتی ہے.
ایک بڑی افسوسناک خبر جی، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کوارٹ سے تعلق رکھنے والے جو سابق وفاقی وزیر اور سینیٹر عباس آفریدی صاحب ہیں، ان کے حجرے میں کوئی دھماکہ ہوا تھا، گیس کی وجہ سے آگ لگ گئی تھی اور اب ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو یہ خبر کل کی غالباً یہ واقعہ پیش آیا اور اب یہ خبر کنفرم ہو گئی ہے کہ آفریدی صاحب کی اس حادثے کے اندر ان کی موت واقع ہو گئی ہے، انتقال ہو گیا ہے۔ بڑی افسوسناک خبر۔ نجم سیٹھی صاحب نے اپنے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب بھارت نے آرٹیکل 370 کو ختم کیا تھا اس وقت عمران خان یہاں سے بڑا جاندار قسم کا رسپانس دینا چاہتے تھے، لیکن جنرل باجوہ اس چیز کے حامی نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ بس اس کو زیادہ جو ہے نہ اس پہ بات کی جائے، بس اس کے اوپر اس کو ادھر ہی روک دیا جائے، کوئی بہت زیادہ جارحانہ موقف نہ اپنایا جائے۔ یہ نجم سیٹھی صاحب نے ایک پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے۔ اچھا، ایک اور پروگرام کے اندر میں دیکھ رہا تھا، اسار رانا صاحب منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں تھے، سینئر صحافی حسن ایوب صاحب بھی تھے اور منیر فاروق صاحب بھی وہاں پہ تھے، اور رانا صاحب نے ابھی تک القادر کی ججمنٹ نہیں پڑھی۔ حسن ایوب صاحب نے یہ کہا، اس دن بھی رانا صاحب سے میری بھی ایک پروگرام میں بات ہو رہی تھی، تو ان کو میں نے کہا کہ جی ابھی تو معزز عدالت فیصلہ دے گی تو اس کے بعد ہم کوئی رائے قائم کریں گے۔ انہوں نے کہا جناب کیا یہ جو صحافی تین ہفتے پہلے خبر دے دیتے ہیں کہ یہ فیصلہ آئے گا؟ تو جب حسن ایوب صاحب نے اس پروگرام میں انہوں نے کہا کہ رانا صاحب نے ابھی تک تو القادر کیس کی ججمنٹ ہی نہیں پڑھی، تو اس میں رانا صاحب نے کہا کہ میں اس ججمنٹ کو اس قابل ہی نہیں سمجھتا کہ اسے پڑھوں، میں اپنا وقت کیوں ضائع کروں؟ جس فیصلے کا اعلان آپ 1 گھنٹہ پہلے ہی ٹویٹر پر کر دیا تھا آپ نے، وہ اس جگہ ہے کہ میں اسے پڑھوں؟ انہوں نے کہا کہ جن فیصلوں کو صحافی پہلے ہی بتا رہے تھے کہ یہ فیصلہ آ جائے گا، یہ سزا ہو جائے گی، وہ ہو جائے گی، میں اس ججمنٹ کو پڑھنا ہی نہیں چاہتا، میں جناب اس پہ اپنا وقت ہی نہیں ضائع کرنا چاہتا۔ یہ اسار رانا صاحب نے کہا۔ باقی آپ کو پتا ہے کہ جو بھی فیصلہ آتا ہے آئین اور قانون کے مطابق آتا ہے۔ عدالتوں میں بہت سارے کیس چل رہے ہیں آج کل، وہ مخصوص نشستوں والا دیگر جو ہے سارا معاملہ چل رہا ہے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اس کو زیادہ کور نہیں کریں گے عدالت میں۔ تو آپ کو پتا ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا آئین اور قانون کے مطابق آئے گا، جب وہ فیصلہ آ جائے گا وہ پھر پبلک پراپرٹی ہوگا تو پھر اس پہ بات کر لیں گے۔ ویسے تو آپ کو پتا ہے ہر چیز آئین اور قانون کے مطابق چل رہی ہے، اور معزز عدالت آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ کرے گی۔ کیا جی آپ کے سر میں درد ہوتا ہے آدھے سر میں؟ اب یہ ایک تحقیق جو ہے، سائنٹیفک تحقیق تو نہیں ہے، بی بی سی آج اس کو رپورٹ کر رہا ہے، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ کچھ عرصہ پہلے بھی ایک اور جگہ پہ میں نے یہ تحقیق پڑھی تھی آن لائن ہی، اس میں کہا جا رہا ہے کہ جی وہ نمکین چپس جو ہیں، چپس کے اوپر تھوڑا سا نمک ڈال کے اور کولا پئیں تو وہ آدھے سر کا جو ہے وہ درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہمارا تو آپ کو پتا ہے آج کل جو معیشت کی حالت ہے وہ پورے سر کا درد بنا ہوا ہے، تو میرے خیال میں اب اس میں چپس کے ساتھ شاید کچھ اور ایڈ کر لیں تو پورے سر کا درد ٹھیک ہو جائے۔ پر اینی وے اب آپ دیکھیں، یہ سامنے خبر ہے بی بی سی کی کہ مائیگرین، کولا اور فرائز سے سر درد بھگانے کا نیا ٹوٹکا کتنا محفوظ اور کتنا کارآمد ہے، اس میں وہ انہوں نے بہت ساری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس سے ریلیف ملتی ہے کہ چپس ہم کھاتے ہیں اور کولا پیتے ہیں تو آدھے سر کا درد ہمارا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو اس کے میڈیکلی کتنا جو ہے یہ سائنٹیفک ٹیسٹ ہے یا پروون ہے، اوبیسلی جس کے بھی سر میں درد ہو وہ تو اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے ہی کرے، اور اس کو اس طرح نہیں آزمانا چاہیے بغیر کسی طبی مشورے کے۔ پر میرا جو اس میں مین کنسرن ہے کہ جو پورے سر کے لیے اگر کوئی چیز درد بنی ہو تو اس کے لیے کیا کیا جائے، وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ کم از کم چلیں پورا نہیں تو آدھا ہی ہمارے مسائل حل ہو جائیں۔ کوئی ایسی چیز ہے پاکستان کے لیے، کوئی ایسا ہی حل نکل ہے، اس لیے کہ وہ پہلے تو یہ تھا نا کہ سرمایہ کاری آئے گی تو اس سے کچھ ہو جائے گا، پھر کبھی کسی زمانے میں کہا جاتا ہے کہ تیل نکل آئے گا، کسی زمانے میں کہا جاتا ہے کہ جی گیس نکل آئے گی، کبھی کیا، کبھی یہ، کبھی وہاں سے سرمایہ کاری آ گئی، کبھی وہاں سے سرمایہ کاری آ گئی۔ تو وہ جس طرح اس میں بھی خبر بنیادی طور پہ تو یہ ہے کہ سر درد تو دیکھیں نا وہ علاج سے گولی یہ وہ کچھ نہیں مل رہی تو انہوں نے چپس اور کولے سے علاج نکال لیا۔ تو میں بھی یہی دیکھ رہا ہوں کہ کون سا ایسے آؤٹ آف باکس تھنکنگ ہو سکتی ہے کہ پاکستانیوں کے لیے یہ جو غربت درد سر بنی ہوئی ہے، اور پہلے بھی ورلڈ بینک کی رپورٹ تھی کہ 1 کروڑ پاکستانی جو ہے ان کو 2 وقت کی روٹی کا بھی مسئلہ پڑ سکتا ہے۔ تو کوئی ایسا فارمولہ ہو کہ جناب ہماری معیشت بھی درست ہو جائے، کوئی ایسی چیز کریں کہ سارے پاکستانی کیا کریں، مطلب کوئی اگر آپ کے ذہن میں کوئی ایسا نان سائنٹیفک فارمولہ ہے، کوئی ایسی چیز ہے کہ جناب وہ ابھی ایک اوورسیز پاکستانی آئے تھے، 1000 ارب انہوں نے لے کے آنا تھا، اور اس کے علاوہ جینٹری بیچ آیا تھا، اس نے انویسٹمنٹ کرنی تھی، اور آپ کو اور مجھے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ جی ملک کی معیشت بہتر ہو گئی، ملک کے حالات بہتر ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا،
لیکن 45% پاکستانی جو ہیں وہ جو عالمی معیار ہے اس کے مطابق ابھی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، اور 16% اس میں ایسے ہیں جن کو 2 وقت کی روٹی بھی مشکل سے میسر ہوتی ہے۔ ان حالات سے ہم کیسے نکلیں گے؟ 3 سال تو ہو گئے ہیں تجربہ کاروں کے، اور مین ریزن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب ترقی ہو رہی ہوتی ہے، شرح ترقی تیز ہوتی ہے، اس میں مہنگائی بھی بڑھتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کی انکم بڑھ رہی ہوتی ہے۔ اب یہ ہے کہ انکم تو یا تو اسٹیگننٹ ہے، بڑی نہیں ہے، یا کم ہوئی ہے، اور جس کی وجہ سے ہمیں ان حالات کا سامنا ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔